أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 33 اور 34. اس کا اردو ترجمہ ہے قل، آپ کہہ دیجئے، انما، صرف اور صرف، حرم ربی، میرے رب نے حرام کیا ہے، الفواحش، بے حیائی کے کام، شیم فل کام، ما ظہر منہا، چاہے وہ دکھنے والا ہو ان میں سے، وما بطن، یا چھپی ہوئی بے حیائی کے کام، چھپی ہوئی اور ظاہر دونوں طرح کے، والاثم، اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی بغیر الحق، اور ناحق ظلم اور زیادتی کو، اتیاچار کو حرام کیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل اور کوئی پروف نہیں اتارا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ کے بارے میں کہو، مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر قوم کے لیے، اجل، ایک مقرر وقت اور فکس ٹائم ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا فکس ٹائم آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة، نہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ پیچھے ہوتے ہیں، ولا يستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، Say, my Lord has forbidden only immoralities, what is apparent of them and what is concealed, and sin, an operation without right, and that you associate with Allah that which He has not sent authority, and that you say about Allah that which you do not know. And for every nation is a fixed term. When their time has come, they will not remain behind a moment, nor will they precede it. یہ دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہمیں میسج دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے. نمبر 1، فواحش. فواحش کیا چیز ہے؟ فواحش جمع ہے فاحشہ کی، اور فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے برائی میں حد سے بڑی ہوئی چیز. اس پہ خاص طور سے بے حیائی کے کام میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ زنا اور بدکاری، ایڈلٹری اور ننگا پن، عریانیت، لباس کے اندر ہو یا خیالات کے اندر ہو
یا زبان کے اندر ہو، بے حیائی کی باتیں کرنا، گندی باتیں کرنا، بری باتیں کرنا، گندے کام کرنا، یہ چیز آتی ہے۔ نمبر 2 پہ شراب، نمبر 3 پہ عمل قوم لوط، ہومو سیکشولیٹی، اور چوری کو بھی بے حیائی کا کام کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلی چیز چاہے وہ چھپ کر کے ہو یا سامنے ہو۔ اب دیکھیے پہلے لوگ جو ہے بے حیائی کے کام چھپ کے کیا کرتے تھے، آج آپ دیکھیے پارکوں میں، فلموں میں، پردوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے باضابطہ ویڈیوز بنا بنا کر کے آپ ڈالے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والاسم، گناہ کا کام۔ گناہ کا کام کیا ہے؟ اس کو حدیث میں کہا گیا ہے الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ ہر وہ کام ہے جو تمہارے دل میں کھٹک اور بے چینی پیدا کرے اور تمہیں یہ ناپسند ہو کہ لوگ اس کو جانیں۔ فار ایگزامپل، کوئی بھی اگر آدمی زنا کرتا ہے تو کیا وہ سامنے کرتا ہے کہ چھپ کے کرتا ہے؟ چھپ کے کرتا ہے۔ چوری اگر کرنا چاہتا ہے تو جب وہ کرنے جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک آواز آتی ہے، کوئی بھی برائی انسان جب کرنے جاتا ہے تو اس کا دل کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مت کرو۔ اندر ایک راڈار ہے، ایک الارم ہے جو بجتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے گناہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ناحق کسی پر ظلم کرنا۔ ناحق ظلم کیا ہے؟ کسی کو بغیر کسی قصور کے گالی دے دینا، جھڑک دینا، سخت بات بول دینا، مار دینا، اس کی عزت، اس کی غیبت کرنا، عزت لے لینا، یا سامنے اس کی برائی بیان کرنا، یا اس کی زمین جائیداد پیسہ ہڑپ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ بغی ہے۔ بغی کا مطلب ہوتا ہے وہ گناہ جس کا تعلق کسی دوسرے کے حق سے ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسم اور بغی میں فرق کیا ہوا؟ اسم ہر وہ گناہ ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف وہ گناہ ہے، اور بغی اسپیشلی وہ ہے جو دوسروں کا حق جس سے مارا جا رہا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3، فواحش، بے حیائی، اسم گناہ، اور تیسری چیز ظلم اور ذاتی، اور چوتھی چیز اللہ نے کہا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، چاہے نبی کو، ولی کو، پیر کو، حضرت کو، کسی کو بھی۔ اور 5ویں اور آخری چیز، اللہ کے بارے میں تم وہ بات بولو جو تمہیں معلوم ہے۔ بعض لوگ دیکھیے کہہ دیتے ہیں یہ تو قرآن میں ہے، یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ دین کی بات ہے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، رسول کی بات ہے۔ بغیر دلیل اور ثبوت کے کوئی بات اللہ کی طرف کر کے بتا دینا، یہ بہت بڑا، یہ شرک ہے، یہ مطلب بہت، یہ حرام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اسے۔ شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے، یہ گناہ۔ اور جو دوسری آیت میں اللہ نے کہا 34 نمبر آیت میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اس دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہے آزاد، فری، جو چاہے وہ کرے، ہر قوم کے لیے۔ اور یہاں تو کہا گیا ہر قوم کے لیے، دوسری جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کسی شخص کا فکس ٹائم، ہر آدمی کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک فکس ٹائم ہے، جب وہ وقت آئے گا اس کی زندگی کا کیا ہو جائے گا؟ خاتمہ ہو جائے گا۔ قوموں کے بارے میں بھی آپ دیکھیے، قوم لوط، قوم ہود، قوم عاد، خود مسلمانوں کے کئی ملک، کئی شہر، بغداد کی آپ تاریخ جانتے ہیں، بغداد 1292 یعنی 13ویں صدی عیسوی میں دنیا کا سب سے بڑا، سب سے سویلائزڈ، سب سے علم اور ایجوکیشن والا شہر تھا۔ جب اس کا وقت آیا، یعنی برائی حد سے بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بھیجا جس کا نام تھا تاتاری، چین سے اٹھے تھے وہ،
انہوں نے ایسا قتل کیا کہ بغداد میں سروں کا پہاڑ بنا دیا اور پورے اس کو جلا کے رکھ دیا، لائبریری کو جلا دیا۔ اتنا خون بہا، کہتے ہیں کہ وہاں جو دریا ہے اس کا پانی خون سے لال ہو گیا۔ جب کتابیں جلائی تو اس کی سیاہی سے اس کا پانی کالا ہو گیا۔ اور آج تک اب بغداد کیا ہے؟ کچھ نہیں، پورا مٹا کے ختم کر کے اس کے بادشاہ کو گھوڑوں کے اس میں پیر میں باندھ کر کے، رسی میں باندھ دیا، اسے گھوڑوں کے پیر میں باندھ کر کے دوڑا دیا گھوڑے کو۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ایک فکس ٹائم ہے تمہارے لیے، اگر اس مدت میں سدھر گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر جب عذاب کا وقت آئے گا تو پھر تم بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے، اسپیشلی جن 5 چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، ان سے کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب کرے۔